محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے کچھ علماء حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نئی کرامتوں کی نسبت کرتے ہیں اور جھوٹی باتوں کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ پہلے ان کا بیان سن لیجئے، اس کے بعد کچھ تبصرہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے آقا سیدنا شاہ شیخ عبدالقادر جیلانی جس نے مدینہ شریف میں مدینے والے آقا کو نہ دیکھا، بغداد میں عبدالقادر کو دیکھ لے۔ کہتے ہیں غوث پاک میرے دادا نے فرمایا کہ جس نے میری مزار کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ ان کا بیٹا عبدالقادر کہہ رہا ہے جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ فرماتے جس کی دعا کہیں قبول نہ ہو، بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے، اللہ اس کی دعائیں قبول کر لے گا۔ حضرات اٹھتے بیٹھتے ہوئے غوث پاک کا نام لیا کرو، اٹھتے بیٹھتے ہوئے حضور غوث پاک کا نام لیا کرو، ذرا دل سے کہنے سبحان اللہ۔ قادری پائیں، فرماتے جس نے میرا نام لیا بخش دیا جائے گا، اللہ، جس نے مجھے یاد کیا بخش دیا جائے گا، جس نے مجھے سوچا بخش دیا جائے گا، جس نے مجھے دیکھا بخش دیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ نے سنا، یہ ہیں جناب آصف رضا سیفی۔ انہوں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک نئی بات کر دی کہ انہوں نے کئی ساری باتیں کی ہیں، ان میں سے چند باتیں یہ ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو میری گلی سے گزرا، جو میری گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اور آگے کہا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے میرا نام لیا وہ بخش دیا جائے گا، جس نے مجھے یاد کیا وہ بخش دیا جائے گا، جس نے مجھے سوچا وہ بھی بخش دیا جائے گا۔ کیا بخشش اتنی سستی ہو گئی ہے؟ کیا مغفرت اتنی سستی ہو گئی ہے کہ عمل کچھ مت کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام مسلمانوں پر نازل فرمائے ہیں ان پر عمل مت کرو، نمازیں مت پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل مت کرو، صرف یہ کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے لو یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کر لو۔ اگر یاد بھی نہ کرو، نام بھی نہ لو، صرف سوچ لو، صرف سوچنے سے ان کی بخشش کر دی جائے گی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کس کتاب میں لکھی ہے، کس معتبر اور مستند کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ جس عالم نے یا جس مولوی نے یہ بات کی ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ یہ دکھائے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو کہاں پر لکھا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کئی کتابوں کی نسبت کی جاتی ہے، ان میں سے ایک کتاب غنیت الطالبین ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی اس میں صرف کی کہ لوگ کسی نہ کسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں لوگوں کو دین کی دعوت دی، لوگوں کو دین سے جوڑا، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہدایت دی۔ یہ باتیں تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے ملتی ہیں، لیکن ایسی جھوٹی باتیں، ایسے جھوٹے واقعات، ایسی من گھڑت کہانیاں، ایسی موضوع کہانیاں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرنا، ان کی طرف ایسی باتوں کی نسبت کرنا، یہ کہیں سے کہیں تک بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے محترم ناظرین کرام، آپ ایسے خطیبوں سے، ایسے بیان کرنے والوں سے بچ کے رہیں کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو نماز سے دور کرنے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے بنتی ہے آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات پر، اور جو بزرگان دین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین فقط والسلام۔